بیک سٹوری کیا تھی. وہ پہلا فون کس کا آیا تھا؟ اس کی ماں کا تھا, اس کے بھائی کا تھا, اس کے باپ کا تھا, یا کس کا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن دوسرا فون اس نے اپنی بیوی کو کیا تھا. 3 طلاقیں بولی, فون بند کیا. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ تو رشتہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ 2-3 بچے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہیں نہ کہیں 10 سال کے بعد لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے یا لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, ان کی کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے. 7 سال 8 سال کے بعد وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر لڑکی اور لڑکا دونوں ہی سر پھرے ہوں اور دونوں کا دماغ گھوم جائے, یعنی لڑکی اپنی ماں کی باتیں سن کے گھوم جائے اور لڑکا اپنی ماں اور باپ کی باتیں سن کے گھوم جائے, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں جسے سن کے آپ لوگ کافی زیادہ برا بلا کہنے والے ہیں مجھے, رائٹ, لیکن کچھ لوگ تو کافی زیادہ دعائیں دیں گے. اگر آپ کو سچ سننے کی عادت ہے تو اس ویڈیو کو سنیں, اور اگر آپ جھوٹ سننا چاہتے ہیں تو کہیں اور جائیں, کسی اور کو پیج کو جا کے فالو کیجئے, کسی اور بات کو سنیے. ڈیورس کیوں ہوتی ہے؟ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ لڑکے کا قصور ہوتا ہے یا لڑکی کا قصور ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ آپ کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے, اور آپ کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد زندگی تباہ تو صرف بچوں کی ہوتی ہے. زندگی تباہ لڑکی کی بھی ہوتی ہے اور لڑکے کی بھی ہوتی ہے, اولاد کی بھی ہوتی ہے. لیکن ان سب کہانی کے بیچ میں ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیورس ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ لڑکی کو گھر بسانے کا طریقہ نہیں آتا. والدین اپنی بیٹی کو بولتے ہیں تمہیں گھر بسانا نہیں آتا, تم 4 باتیں سہ لیتی, تم 4 دن مشکل گزار لیتی, آج نہیں تو کل اس نے صحیح ہو ہی جانا تھا. اگر وہ آج تمہیں راشن پانی کے خرچہ نہیں دے رہا تو کل پرسوں تمہیں دے ہی دینا تھا. آج تمہاری اولاد چھوٹی ہے تو کل اس نے بڑے ہو کے تمہارا سارا بن ہی جانا تھا. کسی طرح تم ایڈجسٹ کر لیتی اور وہاں پر رہنا شروع کر دیتی. آج تم بس جاتی ہے, لیکن آج تمہارا گھر سارے کا سارا تباہ ہو گیا. اور لڑکیوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا, تمہیں اتنی جلدی غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا, ذرا سی بات پہ تم اتنے ہائپر ہو گئے, زبان سے 3 الفاظ نکالے اور پوری زندگی تباہ کر دی. تمہاری زندگی تباہ ہوئی ہے, کسی کا کچھ نہیں کیا. لیکن ان دونوں کہانیوں کے پیچھے ایک ایسے شخص ہوتے ہیں جو کہ ان ڈیورس کرانے کی وجہ ہوتے ہیں, لیکن کسی کو آج تک ان کے بارے میں نہ تو سمجھ لگتی ہے, نہ ہی وہ الفاظ بولتے ہیں, نہ ہی ذکر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے. بات سن کے ہل گیا ہوگا دماغ, ہے نا, گالی دینے کو دل کر رہا ہوگا. یس, اٹس ہارڈ ٹرو. یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ 99% لڑکی اور لڑکے کی طلاق کی وجہ یا تو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں. ایک باری دوبارہ بولتا ہوں, ذرا تمہارا دماغ کھل جائیں, کانوں کو کھول کے سن لو. لڑکی اور لڑکے کی طلاق کی وجہ یا تو لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں یا لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں. کوئی 3rd نہیں ہوتا بھائی. ان دونوں میں سے کوئی ایک پش اینڈ پل کے چکر میں پڑا ہوتا ہے. لڑکی کی ماں یہ سسٹم میں لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ دفتر سے گھر آئے اور 4 باتیں سنائے, وہ اپنے کمرے میں جائے, تپے چیخے گالیاں دے اس کی اپنی بیوی کو, اور یہ باتیں نیچے سن کے اسے لگے کہ آج اس کا کنٹرول اپنے بیٹے کو پر. اور لڑکی کی والدہ, لڑکی جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک ہی بات ڈالتی ہے کہ اپنے میاں کو قابو کر لے کسی طرح, وہ تیری باتیں مانے, وہ تیری خواہشات کو پورا کرے. وہ خواہشات جو کہ ایکسٹرا ہیں, وہ خواہشات جو کہ ضرورت سے زیادہ ہیں, تیرے پہ وہ پیسے خرچ کرے جو کہ تیری اوقات نہیں ہے, اسے قابو کر لے, ورنہ وہ پیسے تیرے ہاتھ سے کہیں اور چلے جائیں گے. اس طرح کے فطور دونوں طرف سے چل رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے. تو رشتہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ 2-3 بچے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہیں نہ کہیں 10 سال کے بعد لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے یا لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, ان کی کتنی اچھی زندگی گزر رہی ہے. 7 سال 8 سال کے بعد وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر لڑکی اور لڑکا دونوں ہی سر پھرے ہوں اور دونوں کا دماغ گھوم جائے, یعنی لڑکی اپنی ماں کی باتیں سن کے گھوم جائے اور لڑکا اپنی ماں اور باپ کی باتیں سن کے گھوم جائے, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں میں سے ایک شخص بولتا ہے کہ مجھے طلاق دے دو, میں نے تمہیں سے نہیں رہنا, اور دوسرا بولتا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی, اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہوتا کیا؟ پچھتاوا. ایک ایسا پچھتاوا جو کہ چند سالوں کے بعد دونوں کو ریلائز ہوتا ہے. اور اس میں نہ تو وہ اپنے پیرنٹس کو گلٹی کہہ سکتے ہیں, نہ پیرنٹس کو بلیم کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس بھی انہیں یہی الفاظ بولتے ہیں کہ میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا کہ یہ الفاظ بولو, میں نے تمہیں وہ بتایا تھا یہ سچ ہے, تم نے کیوں اس طرح کا ڈیسیژن لیا. اور آپ لوگوں کے دل و دماغ میں آ رہا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین جو شادی کر کے لے کے آتے ہیں, جو رخصتی کرتے ہیں, جو لڑکے کے لیے سب کچھ ارینج کرتے ہیں, وہی ان کے دشمن بن کے ان کی زندگی تباہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ واقعہ ہے تھوڑا کڑوا. آج سے چند سال پہلے میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا ایک پیشنٹ کا پتہ کرنے کے لیے. تو میرے سامنے ریسیپشن پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا.
اس کی ایج غالباً 35 سے 40 سال ہوگی، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کی شادی کو بھی 10 سال گزر چکے ہوں گے، اور بچے بھی 3-4 تو اس کے ہوں گے، جس طرح کی اس کی پرسنالٹی تھی اور جس طرح کہ میں اسے امیجن کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے ایک فون کال آتی ہے، اور وہ فون کال پہ بولنا شروع ہوتا ہے کہ میں نے ابھی بات نہیں کرنی، میں دفتر میں ہوں۔ فون بند ہوتا ہے، دن دوبارہ کال آتی ہے، وہ دوبارہ اسے بولتا ہے، پتہ نہیں ماں تھی، اس کی بیوی تھی، کون تھا، آئی ڈونٹ نو رائٹ، لیکن میں بالکل بینچ پہ بیٹھا تھا، میرے بینچ کے سامنے اس کی ریسیپشن کا ڈیسک تھا، اور وہ اس طرح دوسری یا تیسری باری فون بند کرتا ہے، اور چوتھی باری جب فون آتا ہے تو وہ پھر کٹ کر کے کسی کو فون کرتا ہے، اور میرے خیال سے غالباً 100% اس نے میری وائف کو کال کی تھی، اور وائف کو کال کرتے ہی کہتا ہے سن میری بات، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ الفاظ بولے اور فون بند کر دیا۔ آئی ڈونٹ نو بیک سٹوری کیا تھی، وہ پہلا فون کس کا آیا تھا، اس کی ماں کا تھا، اس کے بھائی کا تھا، اس کے باپ کا تھا، یا کس کا تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن دوسرا فون اس نے اپنی بیوی کو کیا تھا، 3 طلاقیں بولی، فون بند کیا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا، میری آنکھوں دیکھی حالت تھی اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، جسم پورے کا پورا پسینہ شرابور ہو گیا تھا۔ چیئر سے اٹھ کے ٹیبل تک آتے ہوئے اسے اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسے کہ جسم کی ساری ہڈیوں سے جان نکل گئی اسے۔ شاید اسے ایک دم اپنی اولاد یاد آئی، شاید ایک دم اسے یہ ریلائز ہوا کہ کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے، شاید اسے ایک دم یہ ریلائز ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح مجھے ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے۔ تو کافی زیادہ وہ اپسیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے فٹافٹ اپنے باس کے پاس گیا اور چھٹی مانگی، اس نے چھٹی نہیں دی، لیکن پھر بھی باہر آیا، بائک پہ بیٹھا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ آگے کیا ہوا اور آگے کیا وجوہات ہے؟ 5 ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ڈیوورس ہوتی ہے، اور 5 ایسی وجوہات ہیں جس پہ اگر آپ قابو پا لیں تو آپ کی لائف میں کبھی ڈیوورس نہیں ہو سکتی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ میں اگلا پارٹ بنا سکوں، لیکن یہ سچ ہے تھوڑا کڑوا، ہضم کر لینا پانی پی کے۔ اللہ حافظ۔